اس کی صفات کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. یہ معروف. بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں مثال کے طور پر, آخر میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنے کے وقت انک حمید مجید. حمید اور مجید یہ اللہ کی دو اسما ہے جس میں دو صفتیں چھپی ہوئی ہے, ہم بس واسطہ لگا رہے. اس کے بعد ایک دعا ہے نماز میں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. پوری دعا ہے, پڑھتے ہیں, کہتے ہیں تو معاف کرے گا, بہت گناہ کر رکھا ہے میں نے, تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم, تو ہی سب سے بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو تیری مغفرت کے صدقے میں, تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے اپیل اور تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھ کو بخش دے. شب قدر کی دعا مشہور ہے, ابھی کہیں لکھی ہوئی نظر کے سامنے آئی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. تو عفو ہے تو, اس لیے تجھ سے معافی کا سوال, معاف کرنے والا ہے تو, اس لیے تجھ سے معافی کی. یہ کیا ہے؟ یہ واسطے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا واسطہ ہے. تو یہ ایک واسطہ ہے. دوسرا, زندگی میں اچھے اعمال کیے, کبھی حالات ایسے پیش آئے کہ رب سے کسی چیز کا سوال کرنا ہے, مانگنا ہے, تو اچھا کوئی عمل یاد ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا, اس کا وسیلہ دیں گے. اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا تھا, اگر تیرے لیے یہ کام تھا تو تجھ سے دعا ہے کہ میری یہ حاجت پوری کر دے یا میری یہ مصیبت دور فرما دے. بہت مشہور روایت ہے, صرف اشارہ کروں گا کہ 3 لوگ پھنس گئے تھے غار میں, چٹان نے راستہ بند کر دیا, نکلنے کی کوئی راہ ہے نہیں, کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ہم میں تو قوت نہیں اب کہ اس سے نکلے, اب راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بہتر سے بہتر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو اس کا واسطہ لگائیں اللہ کے حضور, اور اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. ماں کی خدمت کا حوالہ, ملازم کے ساتھ مزدور کے ساتھ مزدوری کے حوالے سے اچھا سلوک کرنے کا حوالہ. سال کے بعد آیا, مزدوری چھوڑ کے گیا تھا, اس کی مزدوری کو میں نے تجارت میں لگا دیا. پوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ بھیڑ بکریاں, یہ گائے, یہ اونٹ تمہیں دکھ رہے ہیں نا, یہ سب تیری مزدوری سے لے جا. تو اس نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا, سب ہاتھ کر لے گیا. یہ جو کیا نا میں نے اللہ اس لیے کیا, تیرے لیے. تو آج تجھ سے درخواست ہے کہ اس مصیبت میں میرے اس عمل کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ کیا کر دے, تم ہمیں نجات دے دے, اس مصیبت سے نکال دے. 2 دعائیں. اور ایک اور دعا ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. تیسرے نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, میں اس پہ بڑا فریفتہ تھا, بڑی محبت. ایک مرد کو ایک عورت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے نا اتنی محبت مجھے تھی. میں نے بڑی کوششیں کی اس کو بہلانے کی, اس کو پھسلانے کی, اپنے دام میں لانے کی, لیکن وہ پھنسی نہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیے, مصیبت میں پڑ گئی, ضرورت اس کو پیش آ گئی, میرے پاس آئی کہ میری ضرورت ہے. میں نے کہا کہ ضرورت پوری کروں گا لیکن شرط کے ساتھ کہ تو میری ضرورت پوری کرے گی. اعوذ باللہ. مجبور تھی, وعدہ کر لیا, اور وہ وقت آ گیا کہ اب میں اس کی 2 رانوں کے درمیان بیٹھا ہوں. مجھے عمل بد پر, برے عمل پر پوری قدرت حاصل ہے. میں غلط کام کر سکتا ہوں تو اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اور ناحق اس مہر کو نہ توڑ. جو راستہ ہے نا صحیح شرعی, وہ طریقہ ٹھیک ہے. کہا کہ اللہ میں ہٹ گیا, پوری قدرت کے باوجود تیرے ڈر سے, تیرے تقویٰ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اس کو, اور جو مان دیا تھا میں نے وہ بھی معاف کر دیا. تیرے لیے کیا تھا میں نے یہ, اگر تو اے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے. اللہ نے نجات دے دی ہے. آپ کو معلوم ہے, صرف اتنی سی بات کہنے کی ہے کہ عمل کا وسیلہ لگایا ان لوگوں نے, اور یہ وسیلہ کیا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر, اور قرآن مجید کی آیات بھی ہے.
ایک تیسرا وسیلہ ہے، کوئی نیک ہے، بزرگ ہے، صالح ہے، اس کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا، تو اس سے یہ درخواست کر سکتے ہیں، باحیات ہے، دعا کرنے والا ہے، جا کر درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ یہ بھی یہ دعا کا وسیلہ ہے جو لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین وسیلے، کہ ان تینوں وسیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ کون سا ہے؟ تینوں جائز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے مضبوط اور زبردست جو وسیلہ ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا وسیلہ اسماء و صفات کا وسیلہ۔ ہم کسی کے پاس جائیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، جائیں اور کہیں کہ میں فلاں ہوں اور فلاں موقع پر میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ ایک انداز ہے۔ ہم کسی کے پاس جائیں، ضرورت ہے اس کی پاس میری، فلاں کو پکڑ کے لے کے جائے کہ یہ آپ کے یہاں مقام رکھتے ہیں نا، یہ میری فریاد کر رہے ہیں، آپ میری ضرورت پوری کر دیجئے۔ اور پہلی جو صورت ہے، تیسری ہم اس کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، جائے کہ آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے داتا ہیں، آپ ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور سخی ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں، تعریفیں کریں۔ تو تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ اپیل کرنے والی ہوگی؟ کون سی صورت اس کو زیادہ پسند آئے گی؟ پہلی۔ تو اللہ بھی تعریف پسند کرتا ہے، اللہ تعریف پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اس پہلی سورہ میں اس نے ہم کو یہ سکھلایا، تعریف کرو میری اور پھر مجھ سے مانگو۔ کیسے مانگنا، یہ بات ہوگی۔ اب کیا مانگنا ہے؟ تو یہی آج کا موضوع ہے اور اس پر غور کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس چیز کو مانگنے کا طریقہ تو نے ہم کو سکھلایا ہے نا، زندگی میں وہ چیز ہمیں دے دے۔ کیا مانگنا؟ آیت پڑھی آپ کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم۔ رب پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے اعتبار سے بھی مانگنا کس سے؟ اللہ ہی سے، انشاءاللہ بات رکھ رہا۔ اور چلائے رکھنا بھی ایک چیز ہے، یعنی بتا دیا یہ راستہ ہے، اس پر چلنا شروع کر دیا، لیکن اس پر قائم رکھنا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو چلانا اور چلائے رکھنا دونوں کا سوال اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے۔ یہاں دوسرا جو ہے نا، چلائے رکھنے کا معنی، ہدایت پر قائم رکھنے کا معنی، یہ معنی زیادہ واضح ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ پہلے ہم کہہ رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے، تو پہلے سے اقرار ہے کہ ہمارا رب کون ہے، دینے والا، جس سے مانگیں گے وہ کون ہے؟ رب ہے۔ تو یہ ہدایت ہے نا۔ ان رب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، میرا تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر یہ کہا تھا ھذا صراط مستقیم، نہیں صراط مستقیم، تو اللہ ہی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ پہلے کے لیے ہم نے تیری عبادت کرتے، تو ہدایت تو ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو ہدایت پر قائم رکھ، چلائے رکھ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ، سب سے عظیم سورہ، وہ سورہ کہ جس سورہ کے سلسلے میں اللہ نے ہم کو پابند کیا کہ میری سب سے بڑی عبادت بجا لاؤ گے، عملی عبادت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو سب سے بڑا فرض ہے، اس کو بجا لاؤ گے تو اس عبادت کی قبولیت ہمارے یہاں اس وقت ہوگی جبکہ اس کی ہر رکعت میں تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔ ہر رکعت میں پڑھنا ہے اس سورہ کو، ہر رکعت میں۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ فرض کی چھوڑ، صرف 5 فرائض میں، 5 وقت کی فرضوں میں، فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں؟ واضح ہے نا، 17۔ تو دن بھر میں کم از کم کتنی مرتبہ سوال کرنا ہے؟ 17 مرتبہ۔ 17 مرتبہ مانگنا ہے، اللہ نے سکھایا۔ کون سی چیز مانگنا ہے پروردگار؟ عمر لمبی، رزق میں کشادگی، صحت، دولت، دنیا کی یہ چیز، دنیا کی وہ چیز، شہرت، مقام اور مرتبہ۔ کیا کچھ بھی مانگنے کو نہیں سکھلایا؟ کون سی چیز ہے جس کو مانگنے کو سکھلایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا چیز ہے وہ؟ ہدایت۔ ہدایت ہے۔
اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے جس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ ہم اندھے، کیا اندھیرے میں ہیں، اندھیرے میں وحی کی روشنی آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کہاں ہاتھ رکھنا اور کہاں ہاتھ نہیں رکھنا ہے، کدھر قدم رکھنا ہے اور کدھر قدم نہیں رکھنا ہے، اللہ ہی بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں ہم، اور پھر کیا ہے، اس دعا کو مسلسل کرتے رہنا کس لیے؟ تو اللہ نے نفس کو ہمارے ساتھ لگایا، خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہے اپیل کرنے والی، خواہشات کی اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمارا نفس بھاگتا ہے، کون بچائے گا؟ کون بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک، اور کھلا دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنائے رکھنا۔ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے، کدھر بلاتا ہے؟ جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جم کر سیدھے راستے پر چلنا ہے، چلنے دوں گا نہیں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کام میں، ہر موقع پر وہ ہے، ابلیس ہوگا، اس کے چیلے ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ہوگا، اور کس حد تک ہوگا؟ تو ایک حدیث سنیں، مشہور حدیث ہے یہ بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ پاکیزہ بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائی، باتیں ہوئی، ذرا چھوڑ دیں گے، باہر نکلے، کھڑے ہوئے کچھ باتیں کرنے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو انصاری گزر رہے، جیسے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نا، تیزی سے گزر جانا چاہ رہا ہوں، تیزی سے کہا کہ علی رسلکما، ٹھہرو، انہا صفیہ بنت حوی، یہ میری بیوی ہے۔ کون ہے؟ میری بیوی ہے صفیہ بنت حوی۔ کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ہے، آپ کے سلسلے میں بھی ہمارے دلوں میں کچھ اس قسم کی بات پیدا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ان الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان تمہارے اندرون میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون کی گردش تمہارے جسموں میں ہر دم ساتھ ہے، رواں ہے، دوا ہے خون کی روانی کی طرح اس کی روانی ہے، کوئی لمحہ چھوڑتا نہیں ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، آگے بڑھ جاتے۔ ابھی تو عقیدت تھی، اس کی بنیاد پر صحیح سوچ پیدا ہوتی، لیکن آگے بڑھنے کے بعد شیطان ڈالتا۔ ایک عورت تھی، تنہا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، کون تھی؟ کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے؟ شیطان ڈالتا اور تم کیا ہو جاتے؟ گڑبڑی میں پڑ جاتے۔ اس لیے سن کے جاؤ کہ یہ کون ہے، تاکہ شیطان کو موقع نہیں ملے۔ تو اس حد تک شیطان کام کرنے والا ہے، کوئی سا بھی کام ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت، ہم بستری کے وقت، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، تب کوئی سا یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں شیطان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ دشمن مسلسل ہر آن ہر لمحہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اس دشمن سے بچانے کا کام اور انتظام تو ہونا چاہیے نا، کون کرے گا؟ یہ کون بچائے گا؟ کون ہے وہ؟ اللہ ہمارا ہے، وہ بچائے گا۔ تو ہم ہر آن اور ہر لمحے خطرے کی زد میں ہیں۔ شیطان بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان کے کارندے بھی زمین پر چلتے اور پھرتے رہتے ہیں، شبہات ڈالتے رہتے ہیں، شہوتوں کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں۔
اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ سے سوال کرتے رہیں گے, ہدایت کا ضرورت ہے, اس کی کرتے رہیں گے, اللہ ہی بچائے گا, اللہ ہی ہدایت دے گا. یہ بات سمجھتے چلے کہ ہدایت کی جو دولت ہے نا, علماء نے لکھا کہ روزی بغیر مانگے مل سکتی ہے آپ کو, بغیر کوشش کے, اور دنیا کی دوسری چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہے, لیکن ہدایت کی دولت ایسی دولت ہے کہ جو مانگنے سے ملتی ہے اور اس کے سلسلے میں کوشش کرنے سے ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ روشنی سامنے ہو نہیں دکھتا, اور بہت دور آنکھیں رکھنے والا کوئی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دکھا دیتا ہے. سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں. ابو طالب کو جانتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. سب جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی قربانیاں ہیں, انہوں نے محنتیں کی ہیں, بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور پوسا. جب تک سانسیں رہی ابو طالب کی, اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا, اور 3 سالوں کے لیے قریش کے لوگوں نے ظالمانہ فیصلہ کیا, معلوم ہے, بائیکاٹ. کوئی لین دین نہیں, کوئی تعلق نہیں بنو ہاشم کے لوگوں کو, اور جو لوگ بنو ہاشم کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. ابو طالب نے 3 سال کی جو تکلیف ہے نا, تکلیف کی مدت اس کو برداشت کیا. کیا صورتحال تھی؟ چمڑیاں چباتے تھے لوگ, چھال کھاتے تھے جھاڑ کے, اور پتیاں چباتے تھے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتیاں کھانے کی وجہ سے, چھال چبانے کی وجہ سے ہمارا جو پخانہ ہوتا تھا نا وہ بکریوں کی میگنیوں کی طرح ہوتا تھا. یہ جو تکلیف کے ایام ہے نا, ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور علماء نے لکھا ہے سیرت میں, سیرت کی کتابوں میں, کہ اب جو کمزور ہو گئے اور جانے کا وقت قریب آ گیا نا ابو طالب کے, تو اس میں ان 3 سالوں کی پریشانی کا بھی دخل ہے کہ کمزور ہو گئے. تو اب یہ کمزور ہو گئے ابو طالب, وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا, محبوب چچا کی خدمت میں پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, اقرار کر لیجئے کلمے کا. اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں میں آپ کے لیے لڑ لوں گا, آپ کی سفارش کر لوں گا. اللہ کی مشیت نہیں تھی, اللہ کی مشیت نہیں تھی. 2 شیاطین بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ بن ابی امیہ کی شکل میں اور ابو جہل کی شکل میں. کہنے لگے کہ ابا کا دین چھوڑ دیں گے. شیاطین ایسے کام کرتے, شیاطین ابا کا دین چھوڑ دیں گے. اب ابو طالب کشمکش میں, کیا کروں کیا کروں. روایت ہے صحیح بخاری میں موجود, آخری جو الفاظ نکلے ہیں ابو طالب کے منہ سے وہ کیا ہے, علی ملت عبد المطلب, ابا ہی کے دین پر ہوں میں, اسی پر مر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب چچا کفر پر مر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف لاحق ہوئی, اور شدت جذبات, جیسے جذبات اور محبت کی شدت کی بنیاد پر کہنے لگے کہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنہ, جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا نا میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اللہ نے کہا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کسی نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے, گرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے کیا کر دیا, منع کر دیا. اور کیا کہا آگے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. کون دیتا ہے ہدایت؟ اللہ دیتا ہے. گھر میں روشنی موجود ہے, محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, روشنی والے موجود ہے, لیکن ہدایت نہیں ملی. لیکن مسند احمد کی روایت ہے, سلمان نامی ایک شخص ہے رضی اللہ عنہ, ایران کے ایک علاقے اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں. بچپن میں اولاد اکیلی ہے, اکیلی اولاد ہے ماں باپ کی, باپ کو بہت محبت ہے اس لیے گھر سے نکلنے نہیں دیتے. ذرا بڑے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ
والد کی جائیداد تھی، ان کا باغیچہ تھا، دیکھ ریکھ کے لیے خود جایا کرتے تھے. ایک دن کسی کام میں مصروف ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ ادھر آج تم دیکھ کر آؤ. تو میں گیا، راستے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں. میں ان کے پاس چلا گیا، ان کی باتیں سنی، باتیں اچھی لگی ہیں، اچھی. والد کے پاس لوٹ کر آیا تو کہا کہاں تھے؟ گئے؟ کہا نہیں گیا. کہاں تھے پھر؟ تو فلاں جگہ چلا گیا اور وہاں جو باتیں سنی ہے نا میں نے بڑی اچھی لگی مجھے. کہا کہ نہ، وہ برے لوگ ہیں، اور تمہارے دین سے بڑھ کر کوئی دین اس روئے زمین پر اچھا نہیں ہے. دیکھا بیٹا ذرا بہک رہا، تو باپ نے پیر میں بیڑیاں لگا دی، بند کر دی، جکڑ دیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی بدھا ہوا، لیکن کچھ لوگوں سے رابطے ہیں میرے، بات ہو رہی ہے. میں نے پتہ کروایا کہ مجھے اگر کوئی شام کے علاقے یا مرکز کے علاقے، جو تمہارا مرکز ہے نا، اس گھر کے لوگوں میں سے کوئی آ جائے نا تو مجھے اطلاع دینا. ایک تجارتی قافلہ آیا، اطلاع میری زنجیر کو توڑا اور کسی طرح نکل بھاگ کھڑے ہوئے، شام کو پہنچ گئے. ایک عیسائی راہب پادری کے یہاں رکھا گیا، وہاں شاگردی اختیار کر لی. کہتے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. انتقال، یہ پادری تو لوگوں میں نیک نام تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ نیک نہیں تھا. کیا تھا یہ؟ پاجی تھا. پاجی لوگوں سے جو مال آتا تھا نا، اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اپنے صندوق میں دبا کر رکھ لیتا تھا. مر گیا. مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی. جب لوگ آئے اس کو دفنانے کے لیے نا، تو میں نے لوگوں سے بتلایا کہ یہ تو ایسا ہے. کہا کہ چلو بتاؤ کدھر ہے اس کا رکھا ہوا مال. میں نے بتلا دیا. تو لوگوں نے اس کو دفنانے کی بجائے سولی پر لٹکا دیا، سولی پر. کہتے کہ پھر مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اب کدھر جانا ہے مجھ کو. تو مجھ کو بتایا گیا کہ عراق کے شہر موصل میں ایک نیک آدمی ہے، ادھر چلے گا. وہاں گیا. میں مختصر کر رہا ہوں اس واقعے. اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس سے پوچھا کہ اب کدھر جانا ہے. تو اس نے نصیبین کا ترکیہ کا ایک شہر ہے وہاں کا پتہ دیا. میں وہاں پہنچا، وہاں کچھ دنوں تک رہا. اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب کدھر جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اموریا میں ایک میرے جیسا آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اس کا بھی انتقال ہونے لگ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس آیا تھا میں سیکھنے کے لیے، اب آپ کے پاس کدھر جاؤں گا؟ کہا کہ روئے زمین پر ہم جیسے لوگ نہیں رہ گئے، لیکن ایک بات بتلاتا کہ آخری نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، اور وہ جو نبی آخری آئے گا نا وہ ہجرت کرے گا، اور ہجرت کر کے وہ نخلستان میں یعنی کھجوروں کے باغ والے شہر میں جائے گا، اور پتھریلی زمین ہوگی. کیا کرنا چاہیے؟ کہتے کہ میں نے کاروبار اور تجارت شروع کر دی تھی، بکریاں بہت ساری ہو گئی تھی، گائیں بہت ساری ہو گئی تھی. بنو کلب کے کچھ تاجر عرب کے آئے وہاں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے پاس جتنی دولت ہے نا سب لے لو، سب کو، اور مجھے عرب کے علاقے میں پہنچا. دیکھیے اللہ پہنچاتا ہے طلب کی بنیاد پر. ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے بات سنیے. کہتے کہ سارا سامان اس کو میں نے دے دیا، لیکن ان ظالموں نے مجھ پر ظلم کیا کہ میرا سامان بھی انہوں نے لے لیا اور مجھ کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر انہوں نے مجھ کو بیچ دیا. میں کہاں پہنچا؟ تو وادی القریٰ کے ایک یہودی نے مجھے خریدا. میں نے دیکھا کہ وادی القریٰ کا جو علاقہ ہے نا وہاں کھجوروں کے باغات ہیں. میں نے سمجھا کہ شاید یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. ذرا دل میں تسلی ہو رہی ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا ایک چچا زاد بھائی اس کے پاس آیا. باتیں کی اس نے، اور اس نے تحفے کے طور پر مجھ کو اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے ساتھ میں کہاں آ گیا؟ یثرب یعنی مدینہ طیبہ آ گیا. کہتے کہ غلامی کی زندگی گزر رہی تھی. ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہوں، اصلاح کا کام کر رہا ہوں، کہ میں نے دیکھا کہ اس کا چچیرا بھائی اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا کہ
تو یہ جو بنو قیلا کے لوگ ہیں یعنی انصار کے لوگ، ان کی تباہی ہو، یہ ایک آدمی کے ارد گرد جمع ہو گئے. ایک آدمی آیا، کہتے کہ میں نے کان لگا دیے اور میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی اپنے اوپر قابو نہیں رہ گیا، میں جلدی سے اتر گیا. اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ پھر پوچھا آپ نے کیا کہا؟ میرے مالک نے مجھے زور کا تماچا رسید کیا اور کہا کہ اپنا کام جا کے کر، تجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا ہے، تو غلام ہے نا، غلامی کر. تو میں بہرحال اپنے کاموں میں لگ گیا. لیکن پھر شام ہوئی ہے، میں نے وقت نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، کچھ چیزیں کھانے کی لے کے گیا. حاضری دی کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھاؤ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ظاہر ہوئی. دوسرے دن پھر پہنچا میں کچھ لے کر، کہا کہ یہ میں تحفے اور ہدیے کے طور پر لے کر آیا ہوں. تحفے اور ہدیے کے طور پر لیا آپ نے، کھایا، کھلایا بھی، اب کھایا. کہتے کہ یہ کیا تھا؟ تو میرے استاذ نے مجھ سے یہ بتلایا تھا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کرے گا. یہ نشانی میرے استاذ نے بتایا تھا، وہ نشانی میرے سامنے ہے. پھر ایک دن بقیع میں ایک جنازہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے جنازے میں شریک ہیں. میں چکر لگا رہا ہوں، گھوم رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے. کہا کہ ادھر آؤ، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جسم سے ہٹا دی. مہر نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھی وہ دکھ گیا. یہ دوسری نشانی استاد نے بتائی تھی وہ بھی نظر آ گئی. لیکن ابھی اسلام کا کو قبول کرنے کا موقع کہاں سے ہے؟ تڑپ تو سینے میں، لیکن غلام ہے نا، تو اس لیے ادھر آ نہیں سکتے. گزر گئے کتنے سال؟ 5 سال مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر وہ وقت آیا کہ مالک نے کہا کہ ایسا کرو کہ 300 کھجوریں تم میرے لیے لگا دو اور 40 رقیہ سونا جمع کر دو. اگر تم یہ کر دیتے ہو نا تو میں تم کو آزاد کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلمان حاضر ہوئے، بتایا کہ میرے مالک نے میرے لیے یہ شرط رکھی ہے، یہ مکاتبت کی ہے، لکھت طور پر آزادی کا ایک عہد ہوتا تھا، اس کو مکاتبت کہتے عربی میں، تو وہ کیا ہے. اس دونوں میں اعلان کیا تو کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 40 کھجوریں دے دی. چھوٹے چھوٹے پودے مجھے دے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمع کرو سب کو اور تعداد پوری ہو جائے نا مجھ کو بتا رہا. تعداد پوری ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے حاضری دی. آپ نے لگایا اپنے ہاتھوں سے لگایا. ایک شرط پوری ہو گئی مکاتبت کی. اب اوقیہ 40 دینا ہے، کیسے ہوگا؟ تو کسی غنیمت کے طور پر کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انڈے کی شکل کا ایک سونا آیا. کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ جو فارسی غلام ہے کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ. مجھے بلایا گیا، کہا کہ یہ لو اور اپنی رقم ادا کرو. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 روپیہ کی بات ہے، 40 یہ 40 روپیہ کی مقدار کیسے پوری کرے گا؟ یہ انڈا نما سونا اتنا کم. کہا کہ جا کے تولو نا. کہتے کہ میں نے تولا تو پتہ چلا کہ 40 روپیہ اس کا وزن ہو گیا ہے. میں نے دیا اور پھر میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہتے کہ سب سے پہلی لڑائی جس میں شرکت کرنے کا موقع ملا مجھے وہ خندق کی لڑائی تھی. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، معلوم ہے بلکہ کہ خندق میں خندق کھودنے کا جو مشورہ ہے نا کس نے دیا؟ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. آ گئے سلمان. اب جھگڑا ہے. کس بات کا جھگڑا ہے؟ مہاجرین کہہ رہے کہ ہمارے فرد ہوں گے ہم میں سے. انصار کہہ رہے کہ نہیں تمہارے کیسے ہوں گے، کہیں اور سے تو نہیں آئے، یہی رہ رہے تھے نا، ہمارے ہوں گے. اب اس جھگڑے کو کیسے چکایا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. ذرا اس کو سن لے، یاد رکھیں اور پھر دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان منا اہل البیت. مہاجرین میں سے بھی نہیں، انصار میں سے بھی نہیں،
کن سے؟ ہم میں سے، اہل البیت میں سے. ذرا غور کیجئے الفاظ کہہ رہا ہوں میں. کہاں کا رہنے والا یہ؟ ایران کا. میں نے دیکھنے کی کوشش کی، 1000 سے زائد کلومیٹر دوری پر ہے مدینے سے یہ جو علاقہ ہے حضرت سلمان کا. وہاں سے اللہ نے ادھر ادھر کہاں کہاں پہنچا کر کہاں پہنچا دیا. غلام بنا کر ہی پہنچایا، لیکن پہنچایا. اللہ نے ہدایت دی اور اس شرف سے نوازا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سلمان ہمارا فرد ہے، ہمارے گھرانے کا فرد ہے. تو جو باہر کا تھا وہ اپنا ہو گیا، اور جو اپنا تھا کون؟ ابو طالب. وہ کدھر گیا؟ اپنا نہیں رہ گیا. نہیں رہتا. کس بنیاد پر ہوتا ہے وہ؟ ہدایت کی بنیاد پر. کون دیتا ہے یہ؟ اللہ دیتا ہے. تو اللہ سے مانگیں گے، صرف مانگیں گے، مانگنا چاہیے، بالکل مانگنا چاہیے. اللہ نے مانگنے کو کہا ہے، چھوڑیں گے نہیں، اس کو مانگتے رہیں گے. لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے نمونہ بھی بتلا دیا ہم کو کہ وہ جو سیدھا راستہ مانگ رہے ہو نا، ہدایت مانگ رہے ہو، وہ ہدایت کہاں ملنے والی ہے؟ کدھر؟ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم جس پر چلائے رکھنے کی دعا کر رہا ہوں میں، ہم کر رہے ہیں. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی اور بچوں کے درمیان آپ کی یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو جاتا ہے، دل کی تسلی کا سامان ہو جاتا ہے. لیکن پھر ثم اذکر موتی و موتک، پھر میں یاد کرتا ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا، میں بھی مروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو جائے. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا نا تو آپ تو رفعت مع النبیین، نبیوں کے ساتھ اونچے درجے میں ہوں گے، وہاں کیسے دیکھ پاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ چیز پریشان کرتی ہے اور اس کی وجہ سے غم میں پڑ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب اتارا. کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہے انعام والے؟ النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیق ہیں. کون ہے صدیق؟ صدیق کون ہے؟ ابھی وہ کہہ رہا ہوں، لیکن صدیق کا لفظ یاد رکھیں. والشہداء، شہداء ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور پھر کہا صالحین، نیک لوگ، ان پر انعام ہوا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کن کے ساتھ کر دے؟ کن کے راستے پر؟ انعام یافتہ. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں ان کے راستے پر. اور پھر صدیق، شہداء، صالحین. کون ہے یہ لوگ؟ تو بہت سارے ہو سکتے، پہلے بھی ہو سکتے، بعد میں بھی ہو سکتے، لیکن جن کو سرٹیفائڈ کر دیا اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، وہ کون ہیں؟ صدیق بھی، شہید بھی اور صالح بھی. تو صدیق اور شہید کے لیے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہنا چاہیے کہ ہوں گے چھپے ہوئے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن باقاعدہ نام لے کر کسی کے لیے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پر موجود ہیں. احد پہاڑ پر ہلنے لگ گیا، کانپنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اسکن احد، احد ٹھہر جا، تھم جا، ہلنا بند کر. تیرے اوپر کون ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے، ایک نبی ہے، ایک کون ہے؟ صدیق ہے، اور دو کون ہیں؟ شہداء. صدیق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کی تعریف کیا ہے؟ اب جائیں گے تو ذرا بات لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع میں رہنے کی کوشش کرنی ہے. صدیق، شہداء، سرٹیفائڈ. کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان.
صدیق ابو بکر، شہیدین عمر و عثمان، دونوں صدیق، یہ انعام یافتہ ہے پکا۔ اور دوسرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے نا، صالحین کے زمرے میں تو کم از کم ان میں بھی شہداء بہت سارے ہیں، لیکن صالحین کے زمرے میں تو آئیں گے نا، وہ آئیں گے نا، دوسرے بھی صالحین ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوسرے صالح ہماری نگاہوں میں ہو سکتے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں وہ ہو ضروری نہیں۔ ذرا اس کو سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسرے جو صالحین ہوں گے نا ہماری نگاہوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ہو ضروری نہیں ہے۔ ہم مسئلے تب رکھیں گے اعمال کو دیکھ کر، عقائد کو دیکھ کر اچھا گمان رکھیں گے، نیک ہے صالح کہیں گے، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ فرمائے گا فیصلہ۔ تو اللہ نے کن کے لیے فیصلہ فرمایا ہے؟ کن کے لیے؟ تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو ان کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کوٹ کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ سابقین، مہاجرین، انصار، اور ان کے پیچھے پیچھے جو لوگ بھی چلنے والے ہوں گے، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے کیا کر دیا؟ سرٹیفائڈ کر دیا۔ کم از کم وہ صالح ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، لیکن کم از کم کیا ہے؟ وہ صالح ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مختصر کر کے کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ انعام ان پر کر دیا۔ آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی روشنی میں کون سی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، باغات ہیں، نہریں جاری ہوں گی وغیرہ، ہمیشہ کے ٹھکانے، ساری چیزیں کا۔ اس کے بعد کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ان ساری نعمتوں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس نعمت سے سرفراز اللہ نے کر دیا کن کو؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کی بات کیا ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں نا، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو انبیاء تو ہوں گے، لیکن انبیاء کے بعد کون ہوں گے؟ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارے لیے ان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ نمونہ بنایا ہے۔ ان کے راستے پر چلنا، یہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ انہوں نے جو سوچا وہ سوچیں گے، انہوں نے جو کیا وہ کریں گے، جو عقائد ان کے تھے وہ عقائد ہمارے ہوں گے، تب ہم کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب یہ بات کو ذرا نکالنے کی بنیاد پر بات ہو رہی نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا۔ ہم میں سے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ حدیث نہیں معلوم ہوگی، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ ویسی حالتوں سے دوچار ہوں گے جیسی حالت بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ کہا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت پر بھی ویسے ہی حالات پیش آئیں گے جیسے حالات بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، برابر برابر کی بنیاد پر۔ کس طرح؟ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ 7 نمبر 7 نمبر، 8 نمبر 8 نمبر، نمبر دونوں کا سیم ہوتا ہے نا، دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہو سکتے پتہ نہیں کتنی نسبت ہو سکتی ہے اس کی کہ جن کا پیر ادھر ادھر ہو جائے، ورنہ عمومی طور پر کیا کرتے؟ 7 اور 8 نمبر نہیں خریدتے، 8 اور 9 نمبر نہیں خریدتے، کیا کہتے ہیں؟ 7 چاہیے، تو 7 ہی ہوتا ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ جوتے برابر ہے نا، ویسے تمہارا ان کا معاملہ برابر ہو جائے۔ کہاں تک؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں سے، کہا کہ حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک، اعوذ باللہ، کہا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ کھلے طور پر زنا کیا ہوگا نا، تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس حرکت بد کا ارتکاب کریں گے، یہاں تک برابری ہوگی تمہاری۔ اور پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ دوسری بات میں
دوسری سند سے یہی روایت آئی ہے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی نصرانی 72 فرقوں میں، 72 فرقوں میں، تم کتنوں میں بٹو گے، کتنے فرقوں میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ پھر کیا کہا؟ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے جیسے لوگ تو تھے نہیں، آدھا سنا آدھا کل کے لیے رکھا، اہمیت ہی نہیں دی، ٹھیک ہے ہوگا کوئی، وہ تو جنت اور جہنم کے بندے تھے، جہنم سے بچنے کی فکر کرنے والے اور جنت کو پانے کی طلب میں رہنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا 72 کدھر جہنم میں، ایک کدھر جنت میں۔ کون لوگ ہیں؟ ایک جو فرقہ ہے جنت میں جانے والا، ایک جو جماعت ہے جنت میں جانے والی، کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، سنن ترمذی کی، مصدرک حاکم کی، طبرانی کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہاں ذرا کھولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ صاف لفظوں میں ہے۔ صاف لفظوں میں کیا ہے؟ طریقہ کون سا چاہیے؟ کون سا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، بات ہے نا، کس کا چاہیے؟ اور ایک اور روایت مشہور ہے، نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن کی روایت ہے، یہ ہے ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی، کہتے ہیں کہ بہت مؤثر، دل کو ہلا دینے والا خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا خطاب کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنہ موعظۃ مودع، آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے نا، یہ نصیحت تو ایسے شخص کی معلوم ہو رہی ہے جو رخصت کر رہا ہو، آخر وقت میں جو باتیں کہتا ہے نا آدمی، ویسی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کچھ اور خاص تاکید فرما دیجیے ہم کو۔ تو ایک تو حکمران کی اطاعت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور اس کے بعد کیا کہا کہ انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا نا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، یہ آئے گا وہ بات لائے گا، وہ آئے گا یہ بات لائے گا، بات بات کی بولی بولنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، الگ الگ قسم کی دعوتیں ہوں گی، الگ الگ قسم کے دعوے ہوں گے۔ اب دعووں کی بھرمار کے بیچ میں، نعروں کی کثرت کے بیچ میں، درمیان میں اب تم کو کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا؟ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہی ما انا علیہ واصحابی کی ترجمانی دوسرے لفظوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے نا، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ وہاں کس کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا، اور خلفاء کا طریقہ وہی ہوگا جو صحابہ کا ہوگا۔ خلفاء اپنی بنیاد پر کوئی کام کریں گے اور غلط ہو تو صحابہ چپ رہنے والے نہیں ہے، سب خاموش ہے، مطلب سب کا طریقہ ہے یہ۔ تو صحابہ اور رسول اللہ، یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہی انعام پانے کا راستہ ہے، اسی کی دعا ہم کرتے ہیں، اسی کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ تو منہ بولتا ہے اور قلب خاموش ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کیا کہہ رہا؟ زبان حرکت کرتی ہے اور دل غافل، سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ بول کیا رہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو جذبہ ہونا چاہیے نا، مانگتے وقت، سوال کرتے وقت جو اخلاص سینے میں ہونا چاہیے نا، وہ اخلاص ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بھٹکتے بھی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں 5 وقتہ نمازوں میں، نوافل میں، ہر رکعت میں نماز کی، لیکن جاتے کہیں اور ہیں۔ کدھر جاتے ہیں؟ کدھر؟ تو آگے اور بھی ہے، صرف مثبت نمونہ نہیں، منفی نمونہ بھی۔
ذرا سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. پازیٹیو نمونہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ صالحین 14. اور نگیٹو نمونہ بھی وہ بھی بتلا دیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن الخیر، یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھے کام کیا کیا کرنے کے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کون سی، کیا خرابیاں پیدا ہوگی، اس کے بارے میں. کس لیے؟ تو کہتے تھے اس لیے تاکہ میں برائی میں پڑ نہ جاؤں، غلط راستے پر چل نہ جاؤں. تو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کا راستہ صحیح نہیں. یہ کون ہے وہ؟ کیا کہا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں کہ جو بھٹک گئے. کون ہے وہ؟ بات مختصر کرے تو یہ سیدھی سی بات یہ کہ کون ہے وہ؟ یہود اور نصارہ ہے. مغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہے. اور جن جو بھٹک گئے نا وہ کون ہے؟ نصارہ ہے. مغضوب کیوں؟ غضب کیوں اترا؟ تو حالت یہ ہے کہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. سمجھیے ذرا کیا ہے؟ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. کیا جانتے ہیں؟ حق جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے لیکن مانیں گے نہیں. قرآن مجید کہہ رہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حق کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے. کیا کہا؟ بیٹوں کو. علماء کہتے ہیں کہ باپ کو پہچاننے کی بات نہیں کی گئی ہے. بیٹے مطلب نگاہوں کے سامنے جو پیدا ہوتا ہے اور جس کی ایک ایک حرکت سامنے ہوتی ہے، بلکہ پورا سراپا سامنے ہوتا ہے، بیٹے کی طرح شک ہی نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے نا. ہمارے گھر میں پیدا ہوا، ہماری بیوی سے پیدا، معلوم ہے. باپ کے سلسلے میں یہ بات رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو کہا بیٹوں کو جس طرح پہچانتے اس طرح آپ کو پہچانتے. لیکن کیا ہے؟ لیکن نہیں مانیں گے. کیسے نہیں مانیں گے؟ ذرا ایک مثال دیتا ہوں. حضرت صفیہ کا نام آیا ابھی نا، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینے میں، صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہوئی. میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت. صحیح مسلم کی روایت، بہت پیار کرتے تھے. آتے باہر سے نا تو میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی اور وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، مجھ کو پیار کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، دونوں آ رہے ہیں. میں اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھی، اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا، میری طرف نہیں دیکھا. کیا بات ہے؟ تو میں نے سنا دونوں باتیں کر رہے تھے. میرا چچا کہہ رہا تھا میرے والد سے کہ اس کے بارے میں کیا رائے، کیا کہتے ہیں، کیا ہے؟ تو باپ کہہ رہا وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی. کون؟ موعود فی التوراۃ. توریت میں جس کا وعدہ کیا گیا، توریت اور انجیل میں جس کی بشارت سنائی گئی وہی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ چچا پوچھ رہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے نہیں مانوں گا، لڑوں گا، مخالفت کروں گا، جب تک جان میں جان ہے اس سے لڑتا ہی رہوں گا. لڑتا ہی رہا. توفیق نہیں ملی یہاں تک کہ مارا گیا. اب وہ کہاں مارا گیا اس کو سنانے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی سنیں گے یا پڑھے آپ سیرت کی کتابوں میں. غزوہ خندق کے حوالے سے آخری کا جو قصہ ہے، مارا گیا ہوئے بن اخطب، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. معلوم ہے، اعتراف ہے، لیکن جانتے ہوئے نہیں ماننا. یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا. علم ہے، عمل نہیں. علم کے ساتھ عمل نہیں ہے. یہ کن کا طریقہ؟ یہودیوں کا. اور نصرانی کون ہے؟ جانتے نہیں ہے لیکن مانتے ہیں. سمجھ لے بات؟ مناتے. جانتے نہیں ہے، مناتے. دلیل ہے کہنے والے نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرایا نا، صحابہ نے دیکھ کر ہم کو پہنچایا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، نقل کیے. کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چہرے پر غصے کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کیفیت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا بن گیا، غصے سے سرخ کیسے ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا، ہم تک پہنچا دیا انہوں نے۔ کبھی روئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رونے کا نقشہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم تک کھینچ کر لا دیا۔ چھوٹا چھوٹا معاملہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ جو کود رہے ہیں روڈ پر اور ایمان محبت کے دعوے اور نعرے لگا رہے ہیں، اگر یہ سب ہوتا نا مدینہ کی گلیوں میں، چھوڑ دیتے تو چھوڑتے ہے نہیں، لیکن کیا منائیں گے، مانیں گے، پتہ علم نہیں ہے، بغیر علم کے کیا کریں گے، چلیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، بٹکے ہوئے۔ اس کو ذرا نقشہ بنا کر سمجھے۔ مجھ کو جانا ہے کدھر؟ ممبئی جانا ہے، پتہ ہے یہ روڈ ادھر جا رہا ہے، لیکن میں ادھر جاؤں گا، ٹھیک ہے، جانتے ہوئے عمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کہ ٹھیک ہے ادھر ہے، ادھر نہیں جاؤں گا مخالف، لیکن جاؤں گا نہیں۔ اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، ذرا سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری عملی زندگی کی، پتہ ہے کیا ہے، داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے، معلوم ہے، لیکن کاٹیں گے تو یہ کیا مسئلہ، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ مخالفت کا ایک راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ کہ بدعملی کا راستہ، اور بے عملی کا نہیں کرنا بھی کیا ہے، یہ مخالفت یہ نا، جانیں گے لیکن مانیں گے نہیں، اور پتہ نہیں ہے لیکن جائیں گے۔ پوچھا ہی نہیں لوگوں سے، جاننے والے جو لوگ ہیں نا، نہیں پوچھا، بورڈ لگا ہوا ہے، ہاں، اور وہ میں کیا وہ مائل اسٹون سنگ میل ہے لگایا لوگوں نے کہ دیکھ کے جانا، لیکن ہم جائیں گے بغیر پوچھے جائیں گے، تو کدھر سے کدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرنے کی دعا کرو کہ جو چلتے رہے یہاں تک کہ منزل کو پہنچ گئے۔ منزل تک پہنچ جانے کا نام ہدایت ہے، اور ہدایت کی طلب اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے۔ چلے پھر دوسرے راستے پر چل کھڑے ہوئے، مخالف راستے پہ، یا تھک کر بیٹھ گئے، یا پتہ ہی نہیں کیا تھا کہ جانا کدھر ہے، اور چل کھڑے ہوئے، کدھر گئے، منزل تک نہیں پہنچے۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا کہ جن کو پتہ ہے لیکن جانے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلانا جنہوں نے جانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے یہ کہا کہ دعا تو کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ قابل ترجیح دعا کے سلسلے میں کون سی چیز ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز؟ کون سی ہے؟ ہدایت۔ یہ ہے، دنیا کی کوئی سی بھی چیز نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہدایت کی نعمت ہے نا۔ بہت مالدار ہیں آپ، بہت قسمت والے ہیں، اور ساری نعمتیں دنیا کی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہدایت سے محروم ہے نا، تو بد قسمت، محروم القسمت، پھوٹی قسمت کی ہے۔ جس کو ہدایت ملی سب مل گیا، اور جس کو ہدایت نہیں ملی نا، سب کچھ مل کر بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ اس کی فکر سب سے زیادہ کرنی ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے شیاطین آتے رہتے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے کیسے راستہ پتہ کریں گے؟ یہ اپنی طرف بلاتے، وہ اپنی طرف بلاتے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ بس سیدھا سادہ انداز کیا ہے، کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کرنے کی، یہ بتلایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تعریف، صحابہ نے کیا، بس اگر ہے تو ٹھیک ہے، آمنا وصدقنا، اور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس حدیث میں، ارباز میں ساری رضی اللہ تعالیٰ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کدھر لے جانے والی ہے؟ جہنم کا ایندھن ہم کو نہیں بننا ہے کرنا، تو دعا کرنی ہے دل سے، اخلاص کے ساتھ۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو دل سے پڑھیں، دل سے، زبان کے ساتھ کیا ہو، دل بھی ہو، اور پتہ کرے کہ علامات، نشانیاں، بھٹکنے کی نشانیاں اور سیدھے راستے پر ہونے کی نشانیاں کون ہیں۔ علم بھی حاصل کریں گے، عمل بھی کریں گے،
علم کے ساتھ بے عملی میں نہیں پڑھیں گے اور علم کے بغیر عمل نہیں کریں گے. یہ دونوں راستے کیا ہے؟ ہلاکت کے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کون تھے؟ عمل والے تھے, علم والے تھے. اللہ نے ان کو علم بھی دیا اور اللہ نے ان کو عمل بھی دیا. اللہ ہم کو بھی علم دے, اللہ ہم کو بھی عمل دے. مختصر لفظوں میں اللہ ہم کو ہدایت پر چلائے. ہدایت یہ جو نشانات ہیں نا ان کے پیچھے پیچھے کر دے, ان سے محبت کرنے والا کر دے. وہ جہاں جائیں گے نا اللہ ان کے پیچھے پیچھے ہم کو بھی پہنچا دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.